کل سمجھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک، اس کو میں سمجھ رہا تھا کہ قیامت کو بدلے کا دن کہنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ دنیا نیکی کے بدلے کو اور گناہ کے بدلے کو، سزا کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے چند مثالیں میں نے دی تھی احادیث، آپ بارہا سنتے ہیں کہ ایک کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا ثواب ہے اس کا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک کلمہ سے لا الہ الا اللہ۔ تو ابھی وقت ہے کلمہ پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تلاوت کرنے کا، نیک کام کرنے کا، اور خاص کر کے یہ ایام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، خوب کلمے کی کثرت ہے، خوب استغفار کی کثرت ہے، اور خوب جنت کا سوال کرو، اور خوب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ چار باتوں کا حکم ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بڑی قیمتی ہے، ورنہ جیسے ابھی تعلیم میں آپ نے سنا، وہ جو قیامت کا دن ہوگا انبیاء بھی نفسی نفسی ہوگا، تو ہمارا کیا حال ہے؟ بس اسی کا تذکرہ تھا آج تعلیم میں جو ہماری تفسیر چل رہی ہے۔ قیامت کا دن سارے انبیاء کی امت وہاں جمع ہوگی، اور اتنا خطرناک ہوگا وہ دن، ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا، نہ ساتھ میں پانی ہوگا، نہ کھانا ہوگا، نہ کوئی سہارا ہوگا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ ماں باپ کا، نہ دوست احباب کا، کسی کا نہیں۔ ہر نبی اپنی امت سے بھی دور ہو جائے گا، اپنی فکر کرے گا۔ انشاءاللہ سے ہمارے نبی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کی فکر کرے گا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت ہے کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ دنیا کی زندگی، عالم دنیا اس اعتبار سے بڑا قیمتی ہے کہ یہاں کا جو عمل ہے کیا ہوا وہی کام آئے گا۔ چند سال ہے بس، 60-70 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا ایک دن روزے جزا جو میں کہتا ہوں، جو سمجھاتا ہوں، 50,000 سال کے برابر تھی۔ 50,000 سنہ قرآن میں 50,000 سال کی، اور ایک آیت میں ہے 1000 سنہ، 1000 سال کے برابر۔ ہر آدمی کی حالت الگ ہوگی۔ نیک آدمی ہوگا اس کے لیے وہ 50,000 سال والا دن 2 رکعت کے برابر۔ 2 رکعت نماز پڑھے کتنی دیر لگتی ہے؟ بس اتنا اچھا۔ یہ سارا مدار دنیا پر ہے، یہ یاد رکھنا، یہ دل میں بٹھا لو۔ میری درخواست ہے آج ہی سامنے
اس عالم دنیا کی قدر کرنا، اس کا فائدہ عالم برزخ میں بھی ہوگا، عالم آخرت روز جزا اس وقت بھی ہوگا۔ 50,000 سال پڑا ایک دن، کتنا قدر ہو، اور سختیوں کے ساتھ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کا عرش۔ تو وہ خوش نصیب بنتے ہیں کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہو قیامت میں۔ ان میں سے ایک بندہ کون سا جو آج کل ہمارا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے، عبادت والا بندہ جو اپنی نوجوانی کو، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ جو ابھی اعلان ہوا، دونوں موقع ہیں۔ وقت ہوتا ہے میں تفصیل سے سمجھانے کی تھوڑا وقت ہے، اس لیے ابھی جو اعلان ہوا اس کا بھی موقع ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور وہ اتنا ٹھنڈا ہوگا، اتنا بہترین ہوگا کہ وہاں سے وہ ہٹنے کا، جانے کا نام نہیں لے گا۔ اسی کو وہ جنت کی نعمت سمجھے گا، حالانکہ جنت تو اس سے بھی عجیب اور اس سے بھی عظیم، اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگی، لیکن وہ کیسا سایہ ہوگا۔ اور اس کے ماتحت میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، بزرگان ہوں گے، حوض کوثر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے، اپنے دست مبارک سے۔ کیا لطف آئے گا، قدر کر لو مسلمان اس زندگی، اور یہ اخیری اشرار اس کی خوب قدر کر لو، کہ نہیں سکتی کم ہوتا جا رہے، اور معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ گزشتہ رمضان لاکھوں آدمی مسلمان تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہر طرح کو اخیری سمجھے، کہ معلوم نہیں آئندہ یہ ملتی ہے یا نہیں، کیوں جو سپارہ گیا آئندہ آئے گا، اب معلوم نہیں آئندہ ملتا ہے یا نہیں، اس لیے قدر کر لو۔ کہ اس لیے میں کہتا ہوں قدر نہیں کرتے ہمارے مسلمان نوجوان۔ میں نے دیکھا اور سنا بھی، جب امام صاحب ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، رکوع میں جانے کی تیاری، اس وقت پڑھ پاتے ہیں، اللہ کتنی نامردی ہے، یہ کتنی بے ادبی ہے، کتنا اعراض ہے اللہ کے کلام سے۔ اعراض کا معنی سمجھے، ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن، ہمیں نہیں سننا ہے یہ، اگر سے تم زبان سے نہیں بولتے لیکن مطلب یہی ہے، قرآن میں ہے یہ۔ قاموا کسالا ان المنافقین، جب منافقین نماز میں جب سستی سے ہوتے ہیں، کیوں سستی آتی ہے؟ نماز میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا امام کے ساتھ بھاری پڑتا ہے، اس لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ منافقین کا اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں، نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور کتنے اماموں کو تو حرج ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، اور یہ خلل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ قرآن میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں۔ پھر اللہ سے ہم امید رکھیں رحمت کی، اس لیے قدر کر لو ان ایام کی، ہر وقت کمی کرنی پڑتی، روزانہ۔ واقعی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر منکر کرتے رہو، جب بھی کوئی بات دیکھو فوراً منکر رکھتے رہو، یہ تو بیچ میں ایک دم بات یاد آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے، یہ تو کچھ نہیں اس کے سامنے۔ کتنا معلوم، کتنا؟ ایک روایت میں، دنیا کے اعتبار سے میں کہتا ہوں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بوڑھیا تھی، 800-900 سال کی عمر ہو چکی تھی. تو یہ روایت ان کے سامنے آئی، ایک امت آنے والی ہے جس کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہوگی. بس دیکھیے کیا بات کرتے اتنی عمر میں چٹکی میں ختم کر دوں 60-70 سال کا. اگر اتنی جو عمر میری ہو رہے میں سدے میں گزار دوں. ایسا تھا. اور ہماری حالت بتاؤ کیسی؟ 20 رکعت نہیں پڑی جاتی اطمینان سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سدے میں 70 سال میں گزار دوں. وہ بڑھیا نے ایسا تھا. پہلے عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، آدمی بڑے طویل ہوا کرتے تھے. یہ تو چھوٹے ہوتے ہوتے یہاں تک ہم پہنچے، ہماری ہائٹ، ہمارا قد اتنا ہوا. ورنہ کتنا قد ہوتا ہے معلوم انسانوں کا؟ 90 فٹ. 90 فٹ کا آدمی ہوتا تھا. اور اتنا ہی ہوگا جنت میں انشاءاللہ. جتنا تھا پہلے شروع میں آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا اور چوڑائی 10.5 فٹ. حدیث میں لکھا مشکات سے. جنت میں ہر آدمی ایسا ہوگا، لیکن کب؟ یہاں کچھ قدر کر لے دنیا میں. یہ ہے اصل. اس پر سارا مدار ہے قیامت کے دن کا بھی. یہاں صدقہ کیا، قیامت کے دن 50,000 سال کا وہ دن کتنا لگے گا؟ 2 رکعت کے برابر. اور عالم برزخ ہزاروں سال زمین میں سونا ہے، قیامت تک سونا ہے. کیسے نکلے گا یہ دن؟ اگر جو 2 منٹ میں آپ کو نکالنا ہے تو اچھی زندگی گزارو. ایک روایت میں آتا ہے، ایک روایت یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی مرنے کے بعد قبر میں اس کو سلا دیا جاتا ہے. اب قیامت تک سوتے رہنے. لیکن اگر نیک آدمی ہوگا، ایک حور آئے گی اس کے پاس، اتنے خوبصورت، اس کے گلے میں ہار ہوگا، اتنا خوبصورت ہار ہوگا. میں صحیح کہتا ہوں، یہاں آپ نے خوبصورت سے خوبصورت ہار دیکھا ہو، ہیرا دیکھا ہو، وہ تو اس کے سامنے کچھ نہیں. کوئی کا بھی نہیں وہاں کے مقابلے میں. اتنا زبردست، اتنا خوبصورت. وہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے گا. آتا ہے وہ آدمی ہاتھ پر آئے گا، ہاتھ پر وہ اپنی طرف کھینچے گا اور حور اپنی طرف کھینچے گی. اتنے میں ہاتھ ٹوٹ جائے گا. جیسے ہاتھ ٹوٹے گا اس کے موتی بکھر جائیں گے. اب ایک دم سے دونوں پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا، موتی بکھر گئے. اب حور بھی موتی جمع کرے گی اور وہ جنتی جو نیک آدمی ہے وہ بھی موتی جمع کرنے میں لگ جائے گا. ابھی تو پورا ہار جمع ہوا بھی نہیں ہوگا اور اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. کتنی دیر لگی؟ چلی. کس کے لیے؟ نیک آدمی کے لیے. کون نیک آدمی؟ دنیا کی زندگی کی قدر کرے گا اس کے لیے. ورنہ یہ نکلے گا نہیں. یہ دن جو عالم برزخ کا ہے، قبر کا جو دن ہے، نہیں نکلے گا. اتنا خطرناک دن ہے. ایک ایک واقعے میں آپ کو سناؤں، آپ کے دل ہل جائے. اتنا خطرناک واقعہ یہ نہیں سب اور ہیں، حدیثوں میں ہیں، کتابوں میں ہیں، قرآن میں اشارے ہیں اور ہوئے بھی ہیں مشاہدتاً. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دکھا دیتا ہے عبرت کے لیے، تنبیہ کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے جو زندہ ہیں، تاکہ اپنی زندگی کو وہ اصلاح کریں، وہ احتیاط برتیں، وہ پرہیز کریں. اس لیے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات کو دکھا دیتے ہیں. ورنہ وہاں کی جو گھڑی ہے عالم برزخ کی، عالم قیامت کی تو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنا خطرناک عالم ہوگا کہ بڑا سا بڑا جو مالدار ہوگا، بڑا سا بڑا جو بادشاہ ہوگا، وہ بھی اپنی بادشاہ کو بھول جائے گا اور وہ اتنا شرمندہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ تعالیٰ اکیلا مطلب کے اعلان فرمائے گا، اَیْنَ الْجَبَّارُونَ اَیْنَ الْمُتَکَبِّرُونَ. جب یہ اعلان ہوگا سناٹا چھا جائے گا،
سب کی نظریں چکی ہوئی ہوگی، انبیاء بھی ڈرتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا. اس کا تذکرہ ہے مالک یوم الدین میں. انشاءاللہ پوری زندگی میں بیان کروں، اس سمجھاؤں اس آیت کو، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عقیدہ بیان فرمایا پہلی صورت میں، ہماری زندگی کی اصلاح ہو جائے اگر تصور کرے تو. پھر بعد میں اجازت ہوگی تو آپ بولیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بول بھی نہیں سکے گا. قرآن میں ہی یہ بات اللہ بیس نے ہر جگہ جب بھی شفاعت کا لفظ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا جب لفظ آتا ہے تو وہاں پر اللہ بیس نے اجازت کا لفظ آتا ہے. اجازت کے بغیر کوئی نہیں. مقبول کا مقبول، جتنا بھی مطلب کہ مقرب فرشتہ، مقرب مطلب کہ نبی کیوں نہ ہو، بندہ کیوں نہ ہو، وہ بھی مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں. اتنا خطرناک وہ دن ہوگا، اسی کا تذکرہ چل رہا ہے. مالک یوم الدین، اور وہ اتنا خطرناک دن ہوگا. میں نے کل کہا وہ بدلے کا دن ہوگا، وہی برداشت کر سکے گا. ایک طرف جہنم ہوگی کونے میں آئے گی، 70,000 فرشتوں نے ان کی لگام پکڑی ہوگی. اور کتنی لگامیں ہوگی مان؟ 70,000 لگامیں ہوگی. ہر لگام پر 70,000 فرشتے، پھر بھی وہ قابو میں نہیں آئے گی. فرشتوں کو اتنا زور دینا پڑے گا اس کو پکڑنے کے لیے. وہ گویا میدان میں آنا چاہیے گی اور ہر آدمی کو اپنے اندر لینا چاہیے گی، لیکن فرشتے اس کو روکیں گے، اتنی طاقت سے روکیں گے. حالانکہ ایک فرشتہ اتنا طاقت والا ہے. کتنی طاقت والا ہے معلوم؟ ایک فرشتے نے 5 بڑے بڑے شہروں کو ایک چھوٹی انگلی میں اٹھا لیا تھا. اتنی طاقت ایک فرشتے نے. قوم لوط ان کی بستی کو تو ہلاک کرنا تھا. بڑی بڑی بستیاں تھیں، بڑے بڑے علاقے تھے، 5 علاقے. ان سب کو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اٹھا لیا تھا اور آسمان تک لے گئے تھے اور وہاں سے الٹا پھینکا تھا. یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اور وہ بھی ایک انگلی کی طاقت. پورے 2 ہاتھ نہیں آزمائے. اب پوری طاقت آزماتے تو پوری دنیا کو اٹھا لے گئے. لیکن یہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی. 70,000 فرشتے، 70,000 مطلب کہ اس کی لگام ہے، اور ہر لگام پر 70، پھر بھی وہ قابو میں نہیں آئے گی. سب کو ہلا دے گی وہ جہنم. اتنی خطرناک وہ جہنم ہوگی. کیا عالم ہوگا بتاؤ اس روز جزا کا. اس کو اللہ فرماتے ہیں اس دن کا مالک میں ہوں گا. اتنی خطرناک آگ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. دنیا جس طرح ثواب برداشت نہیں کر سکتا، ثواب کو نہیں اٹھا سکتی یہ دنیا. کل میں نے سمجھایا ایک سبحان اللہ پوری دنیا کی 10 گنی برابر اتنا ثواب ملتا ہے. آدھا پلڑا بن جا رہے اور ایک الحمدللہ پورے پلڑے کو بھر دے گئے، اور ایک لا الہ الا اللہ 7 آسمان 7 زمین کو ایک طرف کر دے گئے، اتنا ہلکا کر دے گئے، اور یہ اتنا وزنی ہو جا رہے. یہ دنیا ثواب کیسے برداشت کر سکتے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ بدلے کا دن ہوگا. دنیا یہ بدلے کا دن نہیں ہے. یہ دنیا بدلے کو برداشت کر ہی نہیں سکتی. یہ سمجھا رہا ہوں میں. تو ثواب کی میں نے بات سمجھائی، تو سزا کو بھی یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. اب میں حدیث سمجھاؤں اس کو. کیسے سزا کون سی؟ آخرت کی گناہ پر آگ کی، جہنم کی. یہ سزا ہے، دنیا برداشت نہیں کر سکتی. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا. غالباً طبرانی کی روایت ہے، محدث طبرانی. ان کی 3 کتابیں ہیں، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر. زبردست محدث ہے. انہوں نے روایت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے. غور سے سننا، یہ کس بات کو میں دلیل سمجھا رہا ہوں؟
کہ دنیا جس طرح نیکی کا بدلہ اٹھا نہیں سکتی تو اسی طرح گناہ کا بدلہ، گناہ کی سزا کو بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ دنیا. اس بنا پر اللہ نے فرمایا روز جزا کا مالک وہ ہے، دنیا کا بھی مالک ہے. ابھی میں وہ بات میں سمجھاؤں گا کہ کیسے دنیا کا مالک ہے، وہ بھی سمجھانا باقی ہے. اور آخرت کا ابھی میں قیامت کے دن کے مالک کی میں بات سمجھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب دنیا وجود میں آ گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تھے. اب آدم علیہ السلام کو کھانا پکانے کی ضرورت تھی. پہلے آدمی تھے، ان کو پتا ہی نہیں تھا کھانا کیسے پکا لیں. جب آگے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جب پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تو مغرب کا وقت تھا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے کب آئے تھے معلوم؟ مغرب کے وقت. اتنے روتے تھے کہ جس کی کوئی امتحان نہیں. کتنے سال تک روئے معلوم؟ روایت میں 300 سال تک روئے تھے. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اتنے آنسو بہائے تھے، نالے پڑ گئے تھے زمین میں. اتنے آنسو بہائے تھے. کیوں؟ وہاں جنت کا منظر دیکھا تھا اور یہاں آ کے دنیا کا منظر، سناٹا، وحشت، اندھیرا، ظلمت، کوئی ساتھ نہیں، تھپا بھی نہیں، اکیلے. اور وہ کہاں تھے؟ یہاں سری لنکا میں تھے، انڈیا میں تھے. ہندوستان میں سری لنکا پہلے تھا. تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہندوستان میں نازل ہوئے. اور حوا کہاں تھی ان کی بیوی؟ جدہ میں تھی، عربستان میں تھی. کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، کئی سالوں کے بعد حج کے موقع پر. یہ جو ابھی آیا نا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ جو عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب. تو عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ عرفہ کا معنی پہچان، ملاقات، پہچان. سب سے پہلی ملاقات حوا علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی اس میدان میں ہوئی. اس میدان پر، اس میدان کا نام عرفہ پڑا. یہ وجہ لکھی ہے علماء نے. وہاں ملاقات ہوئی تھی. اور مزدلفہ، اس کے بعد مزدلفہ کا معنی کیا؟ چادر کا معنی آتا ہے. کیوں؟ وہاں ملاقات کے بعد جب اس میدان میں آئے تو حوا اور آدم ایک چادر میں سو گئے تھے. اس بنا پر اس میدان کا نام مزدلفہ پڑا. اس کے بعد ہے مزدلفہ. خیر، یہ تو ایک بیچ میں ایک بات آئی تھی. تو آدم علیہ السلام مغرب کے وقت آئے تھے، اندھیرا تھا، ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. جب صبح ہوئی تو تھوڑا سکون ہوا. رو رہے تھے، بہت روتے تھے. تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بھوک لگی. کیا کھائے؟ کچھ سمجھ نہیں پڑتی. کھانا پکائے کیسے؟ کون سکھائے؟ سب سکھانا پڑتا تھا. عجیب عالم تھا. جب دنیا میں تشریف لائے وہ مستقل ایک مضمون ہے، اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. آدم علیہ السلام کی بات سمجھانے کے لیے. حالانکہ ایک بات میں ضمن کے ایک اور حدیث یاد آئی. حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے شکایت کی اللہ سے حدیث میں. اور الحمدللہ جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی کئی سال پہلے، فوراً میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور میں نے کہہ دیا انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام کو آج قیامت کے دن میری شکایت نہیں ہوگی. مجھے امید ہے انشاءاللہ. کیوں معلوم؟ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گویا ہوئے اور شکایت کی، یا اللہ میں ساری انسانوں کا باپ ہوں، سب سے اول میں ہوں، میں سبب بنا دنیا میں تمام انسانوں کے وجود کا، اور یہ میری اولاد تمام انبیاء کو یاد کرتی ہے، مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں کرتی، میرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتی، میرا تو کوئی واقعہ ہی بیان نہیں کرتی. کل قیامت کے دن شکایت کرنے جانا. یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو اس کے بعد الحمدللہ مسلسل میں نے 10 بیان کیے اس پر، صرف آدم علیہ السلام پر، اور مکمل بیان کیے. کیسے مکمل؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک، جنت کے داخلے تک، جتنا بیچ میں جو کچھ ہوا وہ ساری باتیں الحمدللہ 10 یا 15 بیانوں میں بیان کیا. سب لوگوں کے سامنے یہ سب باتیں آ گئی. تو انشاءاللہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری بارے میں شکایت نہیں ہوگی. میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. تو یہ بیچ میں ضمن بات آئی. تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، عجیب حالت، کھانا نہیں تھا. کیسے مطلب کہ کھا گئے؟ کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی. اللہ نے ہر بات سکھائی. ارے بعض باتیں تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے سے سکھائی تھی. اور
اور ان کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، نہیں نماز، نہیں تلاوت، کچھ نہیں، بس صرف اور صرف کھیتی باڑی کرنا اور زمین کو آباد کرنا، بس یہی کام تھا. بس یہی ان کی شریعت میں تھا. شریعت میں کوئی حکم نہیں تھا، ان کی شریعت میں کوئی صدقہ نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی حج نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. بس ان کی شریعت میں صرف یہ تھا، بس دنیا آباد کرو، گھروں بناؤ، زمین کو آباد کرو، کھیتی باڑی کرو، درخت بوؤ، کس طرح مطلب کہ زمین میں کس طرح مطلب کہ نہر جاری کرنا ہے، تالاب کس طرح بنا، یہ سب مطلب کہ حکم تھا. یہی شریعت کا حکم تھا آدم علیہ السلام میں. کیوں؟ دنیا کو آباد کرنا تھا. یہ ضمن میں بات ہے. تو کھانا پکانا تھا، کھانا کیسے پکائے وہ بھی سکھانا پڑتا تھا. آگ نہیں تھی اس وقت، کیسے پکانا یہ بھی نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ میرے آدم کے پاس آگ لے کر جہنم سے آگ لے جاؤ. کیوں؟ آگ نہیں تھی روایت میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں آئے. آپ کہو گے کہ فرشتہ اور جہنم میں؟ کل بھی میں نے کل یا پرسوں میں نے کہا تھا کہ انبیاء کو اللہ کل کہا انبیاء کو اللہ جہنم میں بھیجے گا. تو آپ ڈر مت جانا. انبیاء کے لیے، فرشتوں کے لیے اور نیک لوگوں کو اللہ جب جہنم میں بھیجیں گے تو وہ کیسے ہوں گے معلوم؟ فائر پروف. ان کے لیے جہنم باغ جیسی ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو باغ بنا دیا تھا، تو اسی طرح جب انبیاء اور نیک لوگ فرشتے جہنم میں جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کی آگ کچھ اثر نہیں کر سکتی ہے، بلکہ باغ جیسی ہوگی، ٹھنڈی، جس طرح جنت کا لوگ. اللہ قادر ہے اس بات پر. بغور سننا، ایک لفظ بیچ میں کہتا ہوں، اللہ قادر ہے. بس دنیا کی آگ 6 مہینے تک جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. بس اللہ نے صرف اتنا کہا، کونی بڑھتا وسلامہ، یا آگ ٹھنڈی ہو جاتا وسلامتی والی ہو جائے. آتا ہے روایتوں میں جب اللہ نے یہ حکم دیا پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی. کئی دنوں تک عورتیں کھانا پکانا چاہتی تھی، کھانا پکتا ہی نہیں تھا. سمجھ نہیں پڑتی کہ کیوں. آگ میں ہاتھ ڈالا تو آگ کوئی اثر نہیں کرتی. حیرت میں تھی اس وقت دنیا پوری کہ کیا وجہ ہے کہ آگ اثر نہیں کرتی. ہم ہاتھ میں کھیلتے ہیں انگاروں کے ساتھ، لیکن انگارا وہ جب پھول ہو اس طرح مطلب کہ ہوتا تھا، کوئی اثر نہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا آگوں کو اس وقت پوری دنیا کے آگ کو. بس مطلق اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردم وسلام، یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے. پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی اس وقت. تو اللہ قادر ہے. اللہ کو کیا سمجھتی ہوا، اللہ کو سمجھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. ہمارا اللہ کیسا ہے؟ مالک بن دینار غالباً فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچانا محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آج ہمیں اللہ سے محبت کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے ہمیں تو محبت ہے. محبت کسے کہتے ہیں معلوم؟ محبت کی دلیل ہوتی ہے. ہم بچے سے کہیں مجھے اس سے بڑی محبت ہے. اب بچہ کہے اچھا بڑی محبت ہے، ابو جان مجھے سائیکل لا دو، مجھے سائیکل کی بڑی ضرورت ہے. نا اس میں تو 2000 روپے کا. لیکن یہ کیسا دعویٰ آپ کو محبت کا؟ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو یہ محبت جھوٹی ہے. محبت میں سب قربان کر دیتا ہے آدمی. اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا مال قربان کر دیتا ہے، اپنا وقت قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے، بلکہ اپنی عزت بھی قربان کر دیتا ہے. سب کچھ قربان کر دیتا ہے جس سے محبت ہوا کرتی ہے. اگر سائیکل نہیں لا دیتے تو یاد رکھنا آپ محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو. تو اللہ کی محبت تو ہے، لیکن اللہ کی محبت کے لیے آپ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی. اللہ کا حکم ہے صدقہ نکالو، اللہ کا حکم ہے زکات حساب کر کے نکالو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو. یہ نہیں ہوتا تو یاد رکھنا ہم محبت میں جھوٹے ہیں. ہم صرف دعوے دار ہیں محبت کے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوائی نہیں ہوگی. تو مالک بن دینار فرماتے ہیں واقعیت بڑا عجیب ملفوظ ہے، بڑی تفصیل چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو پہچانے واقعیت ہماری زندگی کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ پروف اللہ تعالیٰ حکم کریں گے جہنم سے خبر
خبردار جو اثر نہیں آتا. انشاءاللہ العزیز حدیث میں آتا ہے کتنے علماء کتنے حفاظ جہنم میں جائیں گے اور کہیں گے کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں جنت میں نہیں جانا ہے, پہلے جہنم میں جاؤ اور دیکھو تمہارا کون ہے, تمہاری کس کس نے خدمت کی تھی. حدیث میں تمہاری خدمت کس نے کی تھی, مالی اعتبار سے, جانی اعتبار سے, ہر اعتبار سے. ارے یہاں تک کہ جس نے پانی بھی پلایا ہو, یہ ہے حدیث میں. پانی تو معمولی بات ہے, تو دعوت اگر کسی نے کی, کسی نے مالی مدد کی, تو اللہ فرمائیں گے نہیں تم ابھی مت جاؤ, پہلے جہنم میں جاؤ. کوئی تمہارا پہچان والا ہو, تمہاری کسی نے مدد کی ہو, پہلے ان کو نکالو جہنم میں سے, ان کو جنت میں ساتھ میں لے کر تمہیں جانا ہے, اکیلے نہیں جانا ہے تمہیں. تو وہ بھی جائیں گے, علماء بھی جائیں گے, حفاظ بھی جائیں گے, لیکن کیسے ہوں گے, پروف ہوں گے, فائر پروف, کوئی اثر نہیں. جس طرح ہماری گھڑی ہوتے ہیں واٹر پروف, پانی کوئی اثر نہیں کرتا, تو اسی طرح آپ کوئی اثر نہیں کرے گی, یاد رکھنا. یہ تو میں نے بیچ میں ایک سوال تھا اس لیے کیونکہ تفصیل میں تو ایسا ہی بیان ہوتا ہے, تفصیل میں بیان نہیں ہوتا, اس میں اشکالات ہوتے ہیں, اس کا جوابات ہوتا ہے, اس کو سمجھانا پڑتا ہے. تفصیل کا معنی کھولنا, یعنی بڑا کھولنا, گہرائی تک جانا. ابھی تو میں نے کھولا نہیں سب کچھ, میں تو مختصر سرسری طور پر, سطحی طور پر ابھی تو میں باتیں بیان کر رہا ہوں. ابھی اور بھی جاؤں اندر گہرائی میں, تو آپ کی زندگی مطلب کہ پوری ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرمائیں گے جاؤ میرے آدم کے لیے آگ لینے کے لیے. تو جبرائیل آئیں گے جہنم میں. داروغہ جو ہوگا وہاں کا مالک, اس کا نام ہے مالک. اور جنت کا جو دربان ہوگا اس کا نام ہے رضوان. تو جہنم میں آئیں گے جبرائیل اور یوں فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, تھوڑی سی آگ دے, آدم کے لیے لے جانا ہے دنیا میں. اگر جبرائیل سے پوچھیں گے داروغہ کتنی چاہیے, تھوڑی سی لے دو نا, چھوارے جتنی. روایت میں ہے جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, چھوارے جتنی لے دو نا. داروغہ کیا کہے گا, جبرائیل تم کیا بول رہے ہو, چھوارے جتنی آگ. ارے اتنی آگ میں دوں گا, وہ آگ دن بغیر سننا, سبق لینا ہے. اتنی آگ میں اگر دوں اور وہ آگ دنیا میں جاوے, ساتوں زمین ساتوں آسمان جل کے پگھل جائے. بولو وہاں کیا کتنی, اتنی چھوارا, ہارے کھجور, اتنی آگ. کیا فرمایا, جاؤ جاؤ کیسی بات کرتے ہو, میں نہیں لے سکتا اتنی آگ. تو کہا چلو اتنی نہیں, تو اس کی گٹلی جو آتی اتنی لے لو. ارے جبرائیل آپ نے سوچ کے بولو نے, گٹلی کے برابر. آپ کو پتا ہے گٹلی کے برابر اگر آپ دنیا میں لے جائیں گے, پوری زندگی قیامت تک بارش نہیں ہوگی اس کی گرمی کی بنا پر, اور پوری زندگی دنیا میں سبزہ سبزی پھل فروٹ درخت گھاس کچھ نہیں اگے گا. گٹلی کے برابر اگر آپ نیچے اتاری گئی تو ڈر گئے. اللہ ہم نہیں ڈرتے, ہم نہیں ڈرتے. لاکھ روپے کے لیے بہن کا حق دبایا نا, اللہ دے دے جہنم کے فول لیس ہوں, کہیں فول لیس ہوں, فول لیس داڑھی پوری لگ سے فرشتہ. ایسا بولتے ہیں آج. اور کیا بولتے ہیں, مولانا تمہیں ہماری قبر میں نہیں سونا ہے, ہمیں سونا ہے. ارے بولے گی کیا بولتے ہو اس طرح. ارے بعض مطلب اس طرح بولنا یہ گویا عذاب کو, اللہ کی پکڑ کو ہلکا سمجھنا اور استغفار اور ہلکا سمجھنا, اس سے آدمی ایمان میں سے بھی نکل جانا ہے. ان کو پتا نہیں 1 لاکھ روپے کے خاطر جہنم کو, جو جہنم کی اتنی سی آگ پوری دنیا برداشت نہیں کر سکتے, یہ لیکن اتنا بہادر ہے, یہ اتنا پہلوان ہے, 1 لاکھ روپے کے خاطر جہنم کو خرید لینا چاہتا ہے. تو کوئی حرج کی بات نہیں, میں جہنم میں جاؤں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن یہ 1 لاکھ روپے تو میں نہیں دوں گا اس کو. یہ تو لاکھ کی میں نے مثال دی. ایسے ہی آج کل ہماری حالت, بہت مثال ہے میرے پاس. بعض شریعت کا بھی خیال نہیں کرتے. میں تو اصل کے لیے میرے پاس آتے ہیں, میرے جانا پڑتا ہے, تو بعض کیا کہتے ہیں معلوم, شریعت کو ایک طرف رکھنا. ارے مجھے تو بلایا تو شریعت پہلے ہوگی, تمہیں ایک طرف میں رکھوں گا, اللہ رسول سامنے ہوں گے پہلے, تم ایک طرف ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں, نہ شریعت کے مطابق تو ہمیں نہیں تقسیم کرنا ہے. انا للہ, کتنے چلی کتنے نہ دلے, صرف چند لاکھ روپے کے خاطر, 10 لاکھ روپے کے خاطر. اور جہنم تو دیکھو کتنی خطرناک ہے.
تو کیا فرمایا دارو کھانے کہ کتنی لے جاؤ؟ صرف ذرہ لے جاؤ، ذرہ حدیث میں. اور کیا فرمایا؟ اس ذرے کو نہر میں 70 مرتبہ گوتا دیا، ٹھنڈا کیا، ٹھنڈا ذرہ. اور کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ پانی میں ڈبویا تو یہاں دنیا میں آ سکی. اور وہ بھی دنیا میں آنے کے بعد کیا کیا معلوم؟ حدیث میں ہے ایک بڑا پہاڑ تھا، اس پر وہ ذرہ رکھا، اس ذرہ رکھنے کی بنا پر وہ پورا پہاڑ پگھل گیا. اور پگھلنے کے بعد اس پہاڑ میں سے، اس ذرے میں سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں آج جو پتھر کالے نظر آتے ہیں اس ذرے کا اثر ہے. روایت میں ہے پتھر کالے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ کہاں سے کالے ہوئے؟ وہ دھواں کا اثر ہے. پوری دنیا کے پہاڑ دیکھو، پوری دنیا کے پتھر دیکھو، کتنے کالے، کتنے پہاڑ کالے ہوتے، اکثر مطلب کہ کالے ہوتے. وہ کس میں سے یہ کالا پن کہاں سے آیا؟ اس جہنم کی آگ جو ذرہ برابر تھی، اس کو پہاڑ میں رکھا تھا، اس میں جو پگھل گیا اور اس میں سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں کس نے مطلب کہ جذب کر لیا؟ کس نے کھینچ لیا؟ پہاڑوں نے، پتھروں نے. آج وہ پتھر قیامت تک کالے رہیں گے. آپ اللہ سے لگاؤ، یہ ذرے کا اثر ہے، ذرے کا اثر. تو پوری جہنم کیسی؟ تو یہ دنیا برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا روزے جزا کا مالک قیامت کا دن. کیوں؟ بدلہ وہی مطلب کہ برداشت کر سکتا ہے، یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. معمولی آپ کو بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی. یہ میں سمجھا رہا ہوں. دوسری بھی حدیث سن لو ضمن جلدی سے، وقت ہو گیا. چلو بس وقت ہو گیا. واقعی دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل الحسن وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہماری مغفرت، ہمارے حال پر رحم کرنا. یا اللہ یہ اخیری اشرا شروع ہو گیا ہے. اتقم من النار، تیری جہنم بڑی خطرناک ہے، تیری پکڑ بڑی خطرناک ہے، تیرا عذاب، تیرا قہر بڑا خطرناک ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ پوری دنیا، سب زمین، سب آسمان ایک معمولی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتی. تو ہم تو کمزور بدن والے ہیں، ہمارا کیا حال ہو یا اللہ. یا اللہ اس فقیر اشری کی برکت سے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما رہے ہیں. یا اللہ ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، یا اللہ ہمارے دوست احباب کے لیے، ہمارے اوپر جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں، محبت جو رکھتے ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح یا اللہ کتنے مرحومین تیرے پاس آ چکے ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے یا اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرمانا ہے. یا اللہ ایسے روزانہ تو افطاری کے وقت میں 10 لاکھ جہنمیوں کو تو آزاد کرتا ہے، اور آخری دن میں تو پورے مہینے میں جتنوں کو آزاد کیا کروڑوں کی تعداد میں یا اللہ جہنم سے تو آزاد کرے گا. یا اللہ اس میں ہمیں بھی شامل فرما لے، ہماری اولاد، ماں باپ، بیویوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتے داروں کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو اس میں شامل فرما لے. یا اللہ ابھی سے یا اللہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے جہنم سے آزادی کا. ہم آ رہے تیرے پاس یا اللہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ہماری زندگی کی شام ہو جاوے، ہماری آنکھیں کب بند ہو جاوے، ہمارا چراغ کب گل ہو جاوے، کہہ نہیں سکتے یا اللہ. اس سے پہلے یا اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ فرما، جنت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تیرے حبیب کا فرمانا تیرا فرمانا ہے. تو نے فرمایا کہ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ چاہو. تو یا اللہ تیرا حکم ہم مانتے ہیں، چلو یا اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں جنت دے، ہمیں جنت دے، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمیں یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلہ فرما. یا اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ سوئے خاتمہ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. یا اللہ جہنم سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تو نے خود فرمایا جہنم سے پناہ چاہو، ہم پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ جہنم نے خود کہا مجھ سے پناہ چاہو. یا اللہ ہم جہنم کا بھی کہنا مانتے ہیں، یہ جہنم تجھ سے ہم پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تجھ سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یا جہنم تو ہمیں نہ جلانا، یہ جہنم تو ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرمانا. یا اللہ تو اپنی پکڑ سے تو بچا لینا.
کرنا. ہم دنیا کی معمولی گرمی کو، معمولی دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے تو تیری اس آگ کو ایک ذرہ یا اللہ پورا پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، پوری دنیا برداشت نہیں کر سکی. ہم کمزور بدن والے تیری پوری جہنم کو یا اللہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ اس سے تیری پناہ. یا اللہ یہ بہترین اشرا شروع ہوا ہے، اس کی برکت سے یا اللہ آج ہی تو فیصلہ فرما دے. یہ پہلا روزہ ہو چکا، پہلا دن ختم ہو رہا ہے، سب روزے کی حالت میں ہیں، افطاری کا وقت ہے. اس وقت میں تو دعا قبول کرتا ہے اور دین کی باتیں ہوئی یا اللہ، یہ دین کی مجلس ہے، رحمت کے فرشتے ہیں یا اللہ، وہ بھی آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہماری سب کی پوری امت کی یا اللہ کی حفاظت فرما اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو ہمیں جہنم سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، تیری ناراضگی سے بچاوے اور ایسے اعمال کی توفیق دے یا اللہ جو ہمیں جنت کا یا اللہ جنت کا ہمیں والی بنا دے اور جنت کا یا اللہ جنت نشین بنا دے اور جنت کا ہمیں مالک بنا دے یا ارحم الراحمین. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاوے، ہماری زندگی بھی پرسکون ہو جاوے، عافیت والی ہو جاوے، عالم برزخ بھی عافیت والا ہو جاوے اور قیامت کا دن بھی عافیت والا ہو جاوے اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ سب عافیت والے ہو جائے. یا اللہ بہت کچھ مانگنا ہے مگر مانگے عطا فرما، شان شان عطا فرما. یا اللہ ہمیں سلامت رکھ اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو گزار دے اور سلامتی کے ساتھ قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ، ان کو پریشانیوں سے بچا لے یا اللہ، ان کے علاج میں دوا میں یا اللہ شفا مقدر فرما دے یا اللہ. اور اس بلا وبا بیماری کو تو اٹھا لے یا اللہ، اور جو اس بلا وبا میں یا اللہ وفات پا چکے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ دے یا اللہ. ان سے تو راضی ہو جائے یا اللہ، ان کو جہنم سے بچا لے، ان کو جنت میں داخل فرما لے یا اللہ. اپنی پکڑ عذاب سے بچا لے یا اللہ. یا اللہ جب تک ہمیں دنیا میں باقی رکھے گناہوں سے بچا لے یا اللہ، تیری ناراضگی والے اعمال سے بچا لے اور تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق دے یا اللہ. ہمیں ہدایت دے یا اللہ، ہمیں صحیح سمجھ دے یا اللہ، ہمیں عافیت دے یا اللہ، ہمیں سکون دے یا اللہ، ہمیں برکت اور رحمتوں سے مالا مال فرما. تیری معرفت دے یا اللہ، تیری محبت دے یا اللہ، تیری نسبت تعلق دے، ہمیں اتفاق سلاسل کی محبت عظمت دے یا اللہ، سنتوں کا علم عظمت محبت اتباع نصیب فرما یا اللہ. بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك.